رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ حضرت رضی اللہ عنہ کا قصہ اسلام کے اس لیڈر کا جسے مسجد میں زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے قتل کیا گیا۔ یہ وہ لیڈر ہے جسے اللہ کے پیغمبر محمد صاحب کے بعد سنی مسلم نے اپنا چوتھا خلیفہ مانا، شیعہ مسلم نے اپنا پہلا امام۔ اسلام کا یہ وہ لیڈر ہے جن کے بیٹے حسین نے کربلا عراق میں بھوکے پیاسے رہ کر لوگوں کو بتایا کہ جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لیڈر ہے جس کی شادی اس شخصیت کی بیٹی کے ساتھ ہوئی جن کو دنیا کا مسلمان پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ لیڈر ہے جو اس عمارت میں پیدا ہوا جس کا طواف پوری دنیا کا مسلمان کرتا ہے، یعنی کعبہ شریف۔ اس لیڈر کا نام ہے حضرت علی ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ اسلامک ہسٹری میں اور کوئی نہیں ملتا جس کا جنم کعبے کے اندر ہوا ہو۔ 17 مارچ سن 600 میں 13 رجب اسلامک کیلنڈر کا 7واں مہینہ علی اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی پیدائش کو لے کر ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ بتایا جاتا ہے جب علی دنیا میں تشریف لانے والے تھے تب ان کی ماں فاطمہ بنت اسد مکہ میں کعبے کی طرف یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی، اے اللہ، مجھے تجھ پر یقین ہے اور تیرے نبی حضرت ابراہیم پر یقین ہے جنہوں نے تیرے حکم پر اس گھر کعبہ کی نیو رکھی۔ یا اللہ، تجھے اسی پیغمبر کی قسم اور تجھے میرے گربھ میں پلنے والے بچے کی قسم، میرے اس بچے کو جنم کے دوران آسان اور آرام دائق بنا دے۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس پہنچی۔ کعبے کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ کعبے کی دیوار خود بخود پھٹ گئی۔ فاطمہ بنت اسد اکیلی اس کعبے کے اندر داخل ہو گئی۔ دیوار پھر آپس میں جڑ گئی۔ علی کے والد ابو طالب ابن عبد المطلب بھی کعبہ کے پاس پہنچے۔ ابو طالب پیغمبر محمد صاحب کے والد عبداللہ کے بھائی تھے۔ اس طرح علی محمد صاحب کے چچیرے بھائی ہوئے، اور جب علی پیدا ہوئے تو اس وقت محمد صاحب کی عمر 28 سال کی تھی۔ تو ہاں، حضرت علی کی پیدائش کے بارے میں آگے کہا جاتا ہے کہ کعبے کے پاس بھیڑ جمع ہو گئی جب سب پریشان تھے۔ کعبے کا گیٹ بند ہے اور فاطمہ بنت اسد اندر ہے۔ تالا کھولا گیا۔ فاطمہ بنت اسد باہر آئی۔ ان کی گود میں بچہ تھا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا حضرت علی۔ علی کے معنی ہوتا ہے کہ بلند۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے اس کا نام حیدر رکھا تھا۔ علی کی شادی محمد صاحب کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی، یعنی علی اب تک محمد صاحب کے چچیرے بھائی تھے اور اب داماد بن گئے تھے۔ محمد صاحب کے ساتھ رہ کر علی نے کئی اسلامک جنگیں لڑی۔ ان کی بہادری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ علی نے خیبر کی جنگ میں مرہب، جو یہودی کا سینا کا پرمکھ تھا، نام کے پہلوان کو پچھاڑا تھا۔ مرہب ایسا تھا کہ اس کی طاقت کسی کو بھی کانپا دیتی تھی، لیکن حضرت علی نے اسے ہی پٹک نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ ہی عنتر کو بھی پٹک دیا۔ اس جنگ میں علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر ڈھال کی طرح استعمال کیا تھا۔ اس دروازے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے قریب 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے۔ حضرت علی نے خیبر کی جنگ کو جیت لیا۔ حضرت علی امام ہے یا خلیفہ، اس کے لے کر ہے بحث۔ جب محمد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت علی ان کے جنازے کی تیاری کر رہے تھے۔ نہلانا دھلانا اور باقی ساتھی محمد صاحب کے بعد اسلام کی ذمہ داری کسی ایک کو سونپنے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی خلیفہ بنانے کی تیاری۔ اس کو لے کر بحث چل رہی تھی۔ حالانکہ اس میں بھی مت بھید ہے۔ شیعہ مسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ہی محمد صاحب کا کفن دفن کیا، جبکہ سنی مسلم اس بات کو نکارتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق علی دفن میں لگے رہے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ پہلا خلیفہ ابو بکر کو چن لیا گیا ہے، اور یہیں سے شیعہ سنی مسلم کے بیچ ایک گہری کھائی بنتی جاتی ہے۔ ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور پھر حضرت علی کو اپنا خلیفہ مان لیا، جبکہ شیعہ مسلم خلیفہ کے اس چناؤ کو غلط مانتے ہیں۔ شیعوں کا کہنا ہے کہ جو پہلے 3 خلیفہ بنے وہ غلط طریقے سے بنے۔ علی کے سنیوں نے چوتھا خلیفہ مانا، جبکہ شیعہ نے اپنا پہلا امام لیڈر مانا، اور پھر اس طرح سے شیعوں کے 12 امام ہوئے۔ پہلے علی،
دوسرے علی کے بیٹے حسن، تیسرے حسین، حسین علی کے دوسرے بیٹے تھے، چوتھے امام حسین کے بیٹے زین العابدین بنے اور اس کے بعد بیٹے کے بیٹے امام بنتے گئے۔ علی حضرت علی کو پہلا ماننے کے لیے سیاہ محمد صاحب کی حدیثیں پیش کرتے ہیں تو اس کے جواب میں سنی بھی ابو بکر کو خلیفہ ماننے کے لیے حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ کیسے قتل کیا گیا علی کو؟ 18 رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ کی رات علی نے نمک اور روٹی سے روزہ افطار کیا۔ روایتوں میں ان کی بیٹی زینب کے حوالے سے ملتا ہے کہ رات بھر بابا علی بے چین رہے، عبادت کرتے رہے، بار بار آنگن میں جاتے اور آسمان کو دیکھتے۔ 19 رمضان کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے علی مسجد پہنچے۔ مسجد میں منہ کے بل عبد الرحمن ابن ملجم نام کا شخص سویا ہوا تھا۔ اس کو حضرت علی نے نماز کے لیے جگایا اور خود نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابن ملجم مسجد کے ایک خمے کے پیچھے زہر میں ڈوبی تلوار لے کر چھپ گیا۔ حضرت علی نے نماز پڑھانی شروع کی۔ جیسے ہی سجدے کے لیے حضرت علی نے اپنا سر زمین پر ٹیکا، ابن ملجم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے حضرت علی کے سر پر وار کر دیا۔ تلوار کی دھار دماغ تک اتر گئی، زہر جسم میں اتر گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ اٹیک معاویہ کے اکسابے میں آ کر کیا۔ معاویہ علی کے خلیفہ بنائے جانے کے خلاف تھا۔ حضرت علی کے جسم میں زہر پھیل گیا۔ حکیموں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر 21 رمضان کو وہ گھڑی آئی جب شیعوں کے پہلے امام اور سنیوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معاویہ کی دشمنی حضرت علی کی موت کے بعد رکی نہیں۔ ان کے بعد حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن کو زہر دے کر مارا گیا اور پھر کربلا عراق میں علی کے چھوٹے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو انہوں نے ہی لکھا، کیونکہ اللہ کے میسج لے کر فرشتے محمد صاحب کے پاس آتے تھے اور حضرت علی ان کو لکھتے تھے۔ حضرت علی کی ایک اور کتاب ہے جو شیعہ کمیونٹی میں اہم مقام رکھتی ہے، نام ہے نہج البلاغہ۔ اس کتاب میں حضرت علی کی زندگی جینے کے فلسفوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی کے مشہور کچھ الفاظ: اگر انسان کو تکبر گھمنڈ کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ لفظ آپ کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنے مال کی کرتے ہو۔ ایک شبد اپمان کر سکتا ہے اور آپ کو سکھ کو ختم کر سکتا ہے۔ بھیک مانگنے سے بدتر کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ چغلی کرنا اس کا کام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اسمرتھ ہوتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر گھمنڈ اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ شکریہ ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔